ربی زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ اور ہمارا جو سورہ بقرہ کی تفسیر کا سلسلہ چل رہا ہے اس میں ہم ساتھ ساتھ چل رہے ہوں گے۔ ہم نے لاسٹ ٹائم آیت نمبر 271 تک تفسیر کو پڑھ لیا تھا، جان لیا تھا آیات میں ہمارے پروردگار نے ہم سے کیا بات کی ہے۔ ہم آگے دیکھ لیتے ہیں آیت نمبر 272، اور یہ ابھی جو سلسلہ چل رہا ہے آیات کا، اس میں جو ٹاپک ہے وہ خرچ کرنے کے بارے میں، اور اس کے بارے میں ہے کہ کس طرح سے انسان کو خرچ کرنا چاہیے۔ آپ کسی کے سامنے بھی کسی کی مدد کر سکتے ہیں، صدقہ کر سکتے ہیں، اور کسی بغیر مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس کی مدد کرنی ہے صرف اس کو معلوم ہو، یعنی کہ پوشیدہ طریقے سے بھی آپ کسی کی مدد کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ ہمارا پروردگار نے ہمیں کتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کو ہم عام طور پہ کاؤنٹ ہی نہیں کرتے ہیں۔ اگر ہم نے قرآن پاک کو تفسیر سے نہیں پڑھا ہوا، ہمیں ان چیزوں کو نہیں معلوم، تو ہمیں یہ بھی نہیں پتہ چلے گا کہ ہمارا جو ایک دینے کی نیت ہے وہ کیا ہے۔ ہمارے دینے کی نیت کیا اللہ کی رضا ہے، سامنے والے کی مدد کرنا ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، یا پھر ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، یا ہم کس وجہ سے ہم کسی کی مدد کر رہے ہیں۔ کوئی وجہ بھی تو ہوتی ہے نا، آپ کے مائنڈ میں کیا چل رہا ہے، آپ کا دل کیا گواہی دے رہا ہے، یہ سب باتیں ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ اور یہاں پر ہمارے پروردگار نے یہ بتا دیا ہے کہ کس طرح سے آپ نے خرچ کرنا ہے، کہاں کہاں خرچ کرنا ہے، اور کس نیت سے خرچ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم دیکھ لیتے ہیں آیت نمبر 272 ہے، اور دیکھتے ہیں آگے ہم سے کیا بات کی گئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء وما تنفقوا من خیر فلانفسکم وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ وما تنفقوا من خیر یوفی الیکم وانتم لا تظلمون۔ انہیں ہدایت پر لا کھڑا کرنا تیرے ذمے نہیں، بلکہ ہدایت اللہ تعالیٰ دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ کتنی بڑی بات کی گئی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ پریشان ہو جاتے تھے، ان پہ حق واضح تھا، انہوں نے بہت کچھ دیکھا تھا، انہیں دکھایا جاتا تھا اللہ کی طرف سے، اور وہ اس بات سے واقف تھے کہ ہدایت جو ہے نا وہ اگر ان کو نہیں مل رہی، یا یہ ہدایت حاصل نہیں کرنا چاہ رہے، یا ان کو سب کچھ میں بتا رہا ہوں ان پہ اثر کیوں نہیں ہو رہا، تو وہ دکھی ہو جاتے تھے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ ہدایت لا کھڑا کرنا، ہدایت دینا تمہارے اختیار میں نہیں ہے۔ اب جو شخص خود ہدایت نہ مانگ رہا ہو، یا وہ سیدھے راستے پہ، ڈھنگ کے راستے پہ جو ہمارے پروردگار نے ہمیں سیدھا راستہ بتایا اس پر وہ چلنے کی خواہش نہ رکھتا ہو، تو اس کو ہدایت کیسے ملے گی؟ آج کے دور میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اگر ہم کسی شخص کو کوئی غلط کام کرتا ہوا دیکھتے ہیں، اگر ہم کسی شخص کو دیکھتے ہیں کسی برائی میں مبتلا، تو پھر ہم اگر اس کو منع کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں کیا سننے کو ملتا ہے کہ بھائی تم اپنے کام سے کام رکھو، تم اپنی نماز روزے کرو، تمہیں اس سے کیا، میں جو مرضی کروں۔ تو ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم اپنا پیغام پہنچا سکتے ہیں، لیکن کسی کے ساتھ ہم زبردستی نہیں کر سکتے۔ ہاں، ہم ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں، ہم یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں کہ یا اللہ یہ بندہ جو بھٹکا ہوا ہے اس کو سیدھی راہ دکھا دے، اس پہ حق واضح کر دے، اس کو بتا دے کہ سیدھا اور غلط راستہ کون سا ہے جس پہ یہ چل رہا ہے، اس پہ واضح کر دے۔ تو ہدایت کسی کو بھی زبردستی ہدایت کے راستے پہ نہیں چلایا جا سکتا۔ ہاں، اس وقت ہو سکتا ہے ممکن کہ جب اس کے دل میں کہیں خواہش ہو، یا کہیں ایک کسک ہو کہ ہاں یہ چیز غلط ہے جو میں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، جب تک انسان کو یہ ایک کہتے ہیں نا، اس کے دل میں یہ خیال نہیں ہوتا کہ جس عمل کو وہ کر رہا ہے، یا جو بھی وہ زندگی کا ایک پیٹرن اس کا چل رہا ہے وہ غلط ہے، تو وہ پھر ہدایت کیسے پائے گا؟ اور دھڑلے سے گناہ بھی کیے جاتے ہیں، بڑے ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ زور و شور کے ساتھ، جانتے بوجھتے، معلوم ہوتا ہے سب کچھ، لیکن چونکہ ہدایت نہیں ملی ہوتی ہے، حق واضح نہیں ہوتا ان کے اوپر، اور ان کو اگر کوئی بتاتا بھی ہے کوئی بات کسی بھٹکے ہوئے شخص کو، کسی دنیا دار کو، تو وہ شخص جو ہے وہ آگے سے سنا دیتا ہے، جبکہ اسے یہ سوچنا چاہیے کہ اگر مجھ تک یہ بات اس شخص کے ذریعے سے پہنچی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ پہنچائی گئی ہے، یہ خود بخود نہیں پہنچی، یہ شخص مجھ تک اوپر والے نے پہنچایا ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس چیز کو اگنور کر جاتے ہیں۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں، ہم خود ایسے ہی تھے،
تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں ہدایت مانگنی چاہیے، کیونکہ ہدایت کے طلبگار کو ہی ہدایت ملتی ہے۔ زبردستی کیسے ہدایت ملے گی؟ ایک بندہ ہے جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس نے کرنا کیا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ غلط کر رہا ہے، تو ہمارے پروردگار نے تو یہ کہہ دی کہ ہدایت اس کے ہاتھ میں، ٹھیک ہے۔ اور دیکھیں لکھا ہوا نا آگے، جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، ہدایت کے طلبگار کو ہدایت ملتی ہے، اوپر والے کی مرضی سے ہدایت ملتی ہے، کوئی کسی کو زبردستی سیدھے راستے پہ نہیں چلا سکتا، کوشش کی جا سکتی ہے صرف۔ اور تم جو بھلی چیز اللہ کی راہ میں دو گے اس کا فائدہ خود پاؤ گے، تمہیں صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی طلب کے لیے ہی خرچ کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں یہاں پر ہمیں نا ایک مقصد بتا دیا گیا کہ اگر ہم کسی شخص کے اوپر انویسٹ کریں گے، خرچ کریں گے، تو ہماری جو ہے وہ نیت کیا ہونی چاہیے اس کو دینے کے بارے میں؟ ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں اللہ کی رضا چاہیے، ہمیں ہمارے پروردگار کی رضامندی چاہیے، تاکہ ہماری آخرت سمجھ جائے، تاکہ ہم آخرت میں جنتوں والے گھروں میں رہیں، ہم آخرت میں جہنم کے عذاب سے بچ سکیں۔ ہمارے دل میں نیت صرف یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے پروردگار راضی ہوگا اگر ہم اس کے بندے کو صدقہ خیرات کریں گے، اس کی مدد کریں گے، تو ہمارے دل میں صرف یہی خیال اگر ہوگا نا کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر رہے ہیں، ہم اللہ کی حکم پہ خرچ کر رہے ہیں، تو ہمارے لیے بڑی آسانیاں ہو جائیں گی۔ وہ جو ہم کئی بار خرچ کرتے ہیں انسانوں پہ ریاکاری کے لیے، دکھاوے کے لیے، دنیا کی واہ واہ کے لیے، تو وہ چیز ہمارے دل سے نکل جائے گی کہ بھئی پروردگار دیکھ رہا ہے نا۔ کوئی انسان اگر نہیں بھی دیکھ رہا تو کیا فرق پڑتا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے اچھے عمل کو کوئی دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا ہے۔ جب آپ ہر وقت یہ اپنے ہر عمل میں یہ یاد رکھیں کہ یار میرا اللہ دیکھ رہا ہے، بس میں کہتی ہوں زندگی سنور جاتی ہے اگر آپ صرف یہ ایک لائن کو رٹ لیتے ہیں نا، اللہ دیکھ رہا ہے، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ آپ کسی کے ساتھ بیٹھے ہوئے کسی کی غیبت کر رہے ہیں، کسی کی برائی کر رہے ہیں، کسی کے لیے برا سوچ رہے ہیں یا دکھاوا کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، ایون دکھاوے کا آپ کسی کے ساتھ اچھا سلوک بھی کر رہے ہیں، وہ بھی پروردگار کو معلوم ہے، تو وہ تو نیتیں پڑھنے والا ہے، وہ تو سب جانتا ہے۔ اور آگے دیکھیں ہمیں کیا بتایا گیا ہے کہ تم جو کچھ مال خرچ کرو گے اس کا پورا پورا بدلہ تمہیں دیا جائے گا اور تمہارا حق نہ مارا جائے گا۔ یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم سوچتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر کسی دو بندوں کو پتہ نہیں چلا، میری تو دنیا میں کوئی واہ واہ نہیں ہوئی، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا میں نے خرچ کیا ہے، تو مجھے صلہ کیا ملا؟ تو بھائی صلہ یہ ہے نا کہ آخرت میں صلہ ملے گا۔ جو کچھ بھی دنیا میں آپ اللہ کی راہ میں دیں گے اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، بلکہ اس سے کہیں زیادہ بڑھا کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے نا، بڑھا کر دیا جائے گا۔ اس کا پہلے ہم نے پڑھا تھا نا کہ جیسے کہ وہ کسی کا جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس کا بدلہ کیسے دیا جائے گا کہ وہ ایک دانہ زمین میں اگاتا ہے، پھر اس میں سے وہ 100 دانے نکلتے ہیں، یعنی کہ اس کا بدلہ بڑھ چڑھ کے جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اس بدلے کو بڑھاتے ہیں، تو ہمارا بدلہ بھی آخرت میں انشاءاللہ تعالیٰ ہماری اچھائیوں کا بدلہ، ہماری صدقے خیرات کا بدلہ اگر وہ ریاکاری سے پاک ہوا تو انشاءاللہ تعالیٰ آخرت میں بہترین طریقے سے یہ دیا جائے گا۔ اور اس چیز کی ورڈ بالکل نہیں کرنی ہے کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا، ہمارے پہ ہمارا تو نظر ہی نہیں آیا کسی کو دیا ہوا، ہمارا تو واہ واہ ہی نہیں ہوئی، ہمیں تو کسی نے دیکھا ہی نہیں کہ ہم نے اتنا خرچ کر دیا، تو ہمارے پروردگار ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اچھا اس بارے میں نا کچھ روایات میں بھی ایسے تھا کہ جو مسلمان تھے نا، جو مطلب مشرک گھرانے سے تعلق رکھتے تھے لیکن وہ پھر بعد میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے تھے، تو ان کے دماغ میں یہ تھا کہ جو ان کے مشرک رشتہ دار ہیں جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے، ان کو مدد کرنا ان کی یا صدقے خیرات ان پہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم مسلمان ہو گئے تو ہم صرف مسلمانوں کو ہی صدقے خیرات کر سکتے ہیں، جبکہ یہاں پر یہ بات بتا دی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہدایت ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ ہدایت تو جب تک اللہ نہیں چاہیں گے کسی کو نہیں ملے گی، یا بندے کی جو ہے نا بندے کی خواہش ہو، جب اللہ کے کسی بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کو ہدایت ملے تب بھی اس کو ہدایت ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر کوئی مشرک ہے ابھی رشتہ دار تمہارا یا کوئی تمہارے جان پہچان والے غریب ہیں لیکن وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے، تو تم تب بھی ان کی مدد کر سکتے ہو، ٹھیک ہے، یعنی کہ مشرک لوگوں پہ بھی خرچ کیا جا سکتا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ جیسے زکوٰۃ کے بارے میں، تو زکوٰۃ جو ہے وہ مسلمانوں کا بیسیکلی حق ہے، تو یہ کسی غیر مسلم کو نہیں دی جا سکتی، زکوٰۃ جو ہے یہ مسلمان بھائی بہن کو ہی دی جا سکتی ہے۔ تو یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، یہ آپ لوگ نوٹ کر لیں۔ آگے کی آیت کو دیکھ لیتے ہیں۔ للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحافا
وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم۔ صدقات کے مستحق صرف وہ غربا ہیں جو اللہ کی راہ میں روک دیے گئے ہیں۔ اچھا، یہاں پر نا یہ جو اللہ کی راہ میں روک دیے گئے ہیں، اس پہ تھوڑا سا غور کرنا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں، یعنی کہ اللہ کے راستے پہ چل رہے ہیں، اللہ کے دین کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہاں پر بات کی جا رہی ہے اصحاب صفا کی۔ میرا خیال ہے ہم شاید پہلے بھی تفسیر میں شاید پڑھ چکے ہوں گے۔ تو اصحاب صفا کیا کون لوگ تھے؟ وہ لوگ جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، اپنے گھر بار چھوڑ دیے تھے انہوں نے، ان کا کوئی رشتہ دار یا کوئی بھی وہاں پہ مدینہ میں موجود نہیں تھا، تو ان کے لیے ایک جگہ بنا دی گئی تھی، مسجد نبوی کے پیچھے کی طرف ایک چبوترا بنا دیا گیا تھا جس کو کھجور کی چھال سے کور کیا گیا تھا، تاکہ وہ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سربراہی میں جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ علم حاصل کرتے رہے، احادیث وہ سیکھتے تھے، آیات سیکھتے تھے اور علم حاصل کرتے تھے۔ اور یہ ہے کہ وہ علم جو سیکھتے تھے تو وہ اپنا ٹائم سپینڈ کرتے تھے صبح سے شام تک، جو دن کا وقت تھا جس میں پوری کائنات جو ہے وہ اپنا رزق حاصل کرنے کے لیے نکلی ہوتی ہے، تو وہ اس ٹائم پہ علم حاصل کر رہے ہوتے تھے۔ تو اب ان کی بات کی جا رہی ہے کہ جو علم کی راہ میں نکلا ہو، جو سچی راہ میں نکلا ہو، تو وہ تو ٹائم نہیں لگا سکتے تھے نا، تو وہ کیا کرتے تھے؟ وہ بیچارے پورا دن رات اپنے اسی اس میں جنون میں، ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ وہ علم حاصل کرنے کے لیے کہ ہمارے پروردگار نے ہم تک کون سا پیغام پہنچایا ہے، کیا بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، نوٹ ڈاؤن کرتے تھے اور سیکھتے تھے، یاد کرتے تھے۔ تو ابو ہریرہ بھی ان میں شامل تھے۔ تقریباً یہ 155 کے قریب ٹوٹل ان کی اسٹرینتھ تھی، اور اسی طرح یہ علم حاصل کرتے تھے۔ تو یہ اپنی اکنومیکلی اسٹرانگ نہیں تھے۔ یہ کیسے اسٹرانگ ہو سکتے تھے؟ ایک جگہ بیٹھے ہوئے اگر وہ علم کو سیکھ رہے ہیں تو پھر کیا تھا کہ یہاں پر ان کے اوپر خرچ کرنے کا بتایا گیا کہ اگر کوئی اللہ کی راہ میں نکلا ہوا ہے، اللہ کے دین کی تعلیم دے رہا ہے، سیکھ رہا ہے، جیسے ہمارے مدرسوں میں بچے سیکھ رہے ہیں، یتیم بچے ہوتے ہیں یا گھروں سے ویسے غریب غربا بیچارے اس طرح کے حالات کے مارے ہوئے ہوتے ہیں، اور مدرسوں میں جو استاد ہوتے ہیں یا ان کے جو قاری صاحب ہوتے ہیں وہ بھی کوئی بہت اس طرح کے نہیں ہوتے، تو ان کی مدد جو ہے نا اس کا کہا گیا کہ ان کی مدد لازمی کریں۔ آگے دیکھیں کہ جو ملک میں چل پھر نہیں سکتے۔ اب یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے یہ کی جا رہی ہے جیسے کہ مکہ میں کیا تھا، وہاں پہ جو ہے وہ بالکل ہی آپ کہہ لیں کہ حالات ایسے تھے کہ وہ وہاں پر اپنے ملک میں نہیں جا سکتے تھے۔ مکہ تھا نا، وہاں پہ یقیناً وہ کوئی نہ کوئی کام کرتے تھے، اپنی زندگی کا پہیہ چلا رہے تھے، لیکن جب وہ وہاں سے نکلے ہیں تو وہ سب کچھ رک گیا۔ وہ اپنی سرزمین کو چھوڑ کے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر وہاں سے آئے، دین کی خاطر آئے، سیکھنے کے لیے آئے، ایک جنون تھا، ایک خواہش تھی جس کے لیے وہ اپنا سب کچھ قربان کر کے پھر آئے۔ تو ان لوگوں کے لیے صدقات کو کہا گیا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے ہیں، جو اپنی سرزمین کو چھوڑ کے نکلے ہوئے ہیں، ان کے اوپر جو ہے نا وہ صدقات جو ہے نا وہ مستحق ہیں صدقات کے۔ آگے دیکھیں کیا بات کی جا رہی ہے کہ نادان لوگ ان کی بے سوالی کی وجہ سے انہیں مالدار خیال کرتے ہیں، یعنی کہ ایسے بیوقوف لوگ کہ اگر وہ مانگتے نہیں ہیں، اوبویسلی یہ اصحاب صفا مانگتے نہیں تھے، کہ اگر وہ فاقے بھی کر رہے ہیں جیسے ابو ہریرہ ہیں تو یہ فاقے بھی کرتے تھے، تو یہ مانگتے نہیں تھے، سوال نہیں کرتے تھے، کیونکہ سوال کرنے کے بارے میں بڑے سخت قسم کی جو ہے وہ احادیث ہم سنتے ہیں، جیسے کہ ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جو شخص خام خواہ لوگوں سے مانگتا پھرتا ہے تو قیامت کے دن جب وہ آئے گا تو وہ اس حال میں ہوگا کہ اس کا چہرہ جو ہے نا، چہرہ ایسے نہیں ہوگا جیسے ہم لوگوں کے چہرے، بالکل اس کے گوشت نہیں ہوگا چہرے کے اوپر۔ تو یہ بڑی خطرناک قسم کی حدیث ہے۔ تو یہ احادیث جو ہیں، جیسے ایک اور حدیث بھی ہے کہ جو ہے وہ کسی سے سوال کرنے سے بہتر ہے کہ وہ اپنی پیٹھ پر لکڑیاں اٹھا لے اور بیچے، یہ بہتر ہے کہ لوگوں سے مانگتا پھرے، اور اس بارے میں ہم پہلے بھی ایک واقعہ بھی پڑھ چکے ہیں۔ تو یہاں پر بات کی جا رہی ہے کہ اگر جو لوگ سوال نہیں کرتے، وہ ڈرے ہوئے ہیں، وہ احادیث وغیرہ سنتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے دین کو سمجھتے ہیں، تو وہ سوال کرنے سے ڈرتے ہیں، تو ان کے حلیے جو ہیں ان کو دیکھ کر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے مطلب وہ بیچارے، یا ان کے نام مانگنے کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس بہت کچھ ہے جو یہ مانگ نہیں رہے۔ تو کیا آپ کو ان کے حالات نظر نہیں آتے؟ ان کی ٹائمنگز، ان کا صبح سے شام تک علم حاصل کرنا، علم کے لیے وقت لگانا، تو جو شخص علم کے لیے وقت اتنا زیادہ لگا رہا ہے تو وہ ارننگ کہاں سے کرے گا؟ اوبویسلی وہ اکنومیکلی بہت ویک ہوگا۔ تو ایسے سفید پوش لوگوں کی مدد کا بھی کہا گیا ہے کہ جو سوال نہیں کرتے۔ اور آگے کیا کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کے چہرے دیکھ کر انہیں پہچان لیں گے، چہروں سے پتہ چل جاتا ہے، جو مساکین ہوتے ہیں، مسکین ہوتے ہیں نا، ان کے چہروں سے پتہ چل جاتا ہے، اور ایسے مساکین جو سوال نہیں کرتے۔
تو یہاں پر کتنے پیارے طریقے سے ہمارے پروردگار نے ہمیں چہرے تک کو پڑھنے کا کہہ دیا کہ تم ان کے چہرے نہیں پہچان سکتے کہ وہ فاقے کیے ہوئے ہیں یا وہ کتنے غربت سے گزر رہے ہیں کہ پیٹ پالنے تک کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہے. تو وہ لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے، اور تم جو کچھ مال خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کا جاننے والا ہے. چمٹ کر سوال کرنے سے مطلب ہے فار ایگزامپل آج کل ہم اگر کبھی باہر نکلتے ہیں تو بیگرز آپ نے دیکھا ہوگا گاڑی یا بائک یا سائیکل جس سواری پہ بھی آپ موجود ہیں چپک جاتے ہیں، آ کر زچ کر دیتے ہیں. ایک بار نہیں مانگتے، بہت بار مانگتے ہیں، نوک کرتے ہیں، اریٹیٹ کر دیتے ہیں. تو ڈانٹنا تو ان کو بھی نہیں ہے، آپ نے ان کو کوئی ایسے الفاظ استعمال نہیں کرنے ہیں. ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے. ہم ان کی جگہ ہو سکتے تھے، وہ ہماری جگہ ہو سکتے تھے، لیکن ہمارے پروردگار نے ہمیں دینے والا بنایا، ہمیں مانگنے والا نہیں بنایا. تو ہمیں اس بات پر شکر ادا کرنا ہے. اور جو سوال کرتا ہے وہ تو پتہ نہیں کتنے کما لیتا ہوگا، لیکن جو سوال نہیں کرتا، جو مانگتا نہیں ہے، جو اس طرح کے سفید پوشی کی زندگی گزار رہا ہے لیکن اس کے حالات بڑے ماڑے، تو ہمیں ایسے لوگوں کو سمجھنا چاہیے، ہمیں ایسے لوگوں کی پہچان ہونی چاہیے. اور جو کچھ بھی مال ہم خرچ کرتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. یعنی کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں کسی نے نہیں دیکھا، جیسے ہم پہلے پڑھ رہے تھے ہمیں کسی نے نہیں دیکھا، ہمیں کیا پتہ چلے گا، کیسے ہمیں لوگوں کو پتہ چلے گا ہم نے مال خرچ کیا. تو ہمیں ضرورت نہیں ہے لوگوں کو بتانے کی. ہم کسی کی مدد کریں تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمارا پروردگار سب کچھ جانتا ہے. اور یہاں پر ہمارا یہ ٹاپک کمپلیٹ ہو گیا. آیت نمبر 273 تک ہم نے پڑھ لی الحمدللہ الحمدللہ. آگے ہماری آیات جو ہیں وہ تھوڑی سی رہ گئی ہیں. ٹوٹل جو آیات ہیں وہ سورہ بقرہ کی 286 ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ وقت بھی آئے گا کہ جب ہم سورہ بقرہ کو، جو کہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورہ ہے، اس کو مکمل پڑھ لیں گے اور ہم جان لیں گے کہ سورہ بقرہ میں کن ٹاپکس کو کور کیا گیا. جب ہم اینڈ تک پہنچیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ کتنے خوبصورتی سے سورہ بقرہ کی جو ہے وہ اختتام ہوگا. تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری ان کوششوں کو قبول فرمائے. ہمارے جو قرآن پاک کو پڑھنے کی سٹرگل ہے، ہم کس طرح سے وقت نکالتے ہیں اور کس طرح سے ہم علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی کوششوں کو کامیاب فرمائے اور قبول فرمائے. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.